السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ جو آج کی نئی ویڈیو ہے یہ آن دی ڈیمانڈ کچھ دوستوں نے مجھ سے منگوائی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے، تو آپ سردیوں کے متعلقہ ہم کو کوئی ایسی ویڈیو بتائیں گے جو کہ ہم کھائیں اور ہمارے جسم میں انرجی بحال ہو جائے، اور چند ایک انہوں نے علامتیں بتائیں کہ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج جو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا یہ ہے گھر میں بنانے والی بہت ہی آسان سی، اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک حلوہ ہے، اور اس حلوے کی افادیت کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر آپ پاؤں کے ناخن تک آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ کی دماغ کی کمزوری، اسٹوڈنٹس حضرات کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نظر کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، مثانے کی گرمی اور مثانے کی کمزوری کے لیے، وہ حضرات جو کہ سردیوں میں عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ سردیوں میں ابھی بستر میں گرم ہی ہوئے ہیں تو بعد میں پیشاب کی حاجت پھر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ہو گئی ہے، کیونکہ سردیوں میں خاص کر زیادہ چائے کا جو موسم ہے وہ زیادہ چلتا ہے، لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں، تو چائے زیادہ پینے سے بھی مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور وہ حضرات شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، یہ صورت انزال بھی ٹھیک کرے گا حلوہ۔ اور جن کے چہرے کے اوپر رنائی نہیں ہے، چہرہ خوبصورت نہیں ہے، چہرے کے اوپر لالی نہیں ہے، اگر آپ یہ حلوہ کھائیں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر رنائی بھی آئے گی، اور اس سے آپ کو بھوک بہت زیادہ لگے گی، اور سیکس کرنے کے بعد جو آپ کو کمزوری آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کے اعصابی اور نروس سسٹم بھی آپ کا اس سے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ حلوہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ سردی میں بنا سکتے ہیں۔ تو اس کی افادیت میں نے آپ کو بتا دی، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور جن دوستوں کا جو مادہ ہے پتلا ہے یا مادہ کم پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا، اور احتلام اور جریان والے مریض بھی اس حلوہ کو لازمی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اوپر اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ گاجر کا حلوہ ہے، مقوی با دماغی کمزوری، اور اس کے علاوہ یہ مثانہ کی کمزوری کے لیے۔ گاجر ہے 5 کلو، یہ آپ نے کدوکش کر لینی ہے۔ دودھ 8 کلو، دودھ کوئی سا بھی آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ انڈے کی زردی ابلی ہوئی 12 عدد، اور نیچے چھوارا لکھا ہوا ہے 1 پاؤ، چلغوزہ 1 پاؤ، یہ مغز نارجیل 1 پاؤ، گائے کا گھی 1 کلو، موسلی سفید، موسلی سیاہ، بیمن سرخ اور بیمن سفید، شکاکل مصری، سالم مصری، ہر ایک چیز یہ 2 تولہ ہونی چاہیے، اور چینی 4 کلو۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دودھ کو ابلنے کے لیے آگ کے اوپر رکھ دیں، اور گاجر اور چھوارے اور انڈے کی زردی اس کے اندر ڈال دیں۔ گاجر کو بھی کدوکش کیا ہو، اور چھوارے کو بھی کدوکش کیا ہو، نارجیل کو بھی آپ نے کدوکش کیا ہو، انڈے کی زردی اس کے اندر پھینک دیں۔ تو جب یہ کھویا سا تیار ہو جائے تو نیچے والی جو چیز میں نے آپ کو بتائیں وہ بھی اسی کے اندر ڈال دینی ہے آپ نے، وہ ان کو الگ سے باریک کر کے پاؤڈر بنا کر اس کے اندر ڈالنا ہے، ایسے ہی آپ نے ثابت نہیں ڈالنی، وہ بھی الگ سے آپ نے کوٹ چھان کر باریک کر کے اس دودھ کے اندر ڈال دیں جس کے اندر آپ نے گاجریں ڈالی ہیں۔ تو جیسے یہ کھویا تیار ہو جائے تو آپ اس کو نیچے نہ اتاریں، پھر اس کے اندر آپ 1 کلو گھی ڈال دیں۔ 1 کلو گھی سے آپ اس کو ہلکا سا بریاں کریں، اس کو بھون لیں اچھی طرح۔ جب آپ اس کو بھون لیں گے تو بعد میں آپ نے اس کے اندر مغزیات ڈالنے ہیں۔ مغزیات کون سے ڈالنے ہیں یہ والا نوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں، مغز بادام ایرانی 5 تولہ، مغز پستہ 10 تولہ، مغز اخروٹ 10 تولہ، ستاور ہے 2 تولہ، مغز کدو 10 تولہ، گوند ناگوری 2 تولہ، الائچی خرد 2 تولہ، جوتری یہ 5 مش ہے، اور زعفران 1 تولہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے یہ تمام چیزیں الگ سے کوٹ لینی ہیں، باریک کر لینی ہے۔ تو باریک کر کے آپ نے یہ جو پہلے وہ گھی کے اندر وہ جو آپ نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تمام نسخہ جات کو، اس کے اندر آپ نے یہ تمام مغزیات کو الگ سے پاؤڈر بنا کر ڈال دینا ہے۔ اور یہ جو میں نے زعفران لکھا ہوا ہے، زعفران کو آپ نے الگ سے باریک کرنا ہے، پاؤڈر بنانا ہے 1 تولہ کا۔ تو یہ آپ اس کے اندر بعد میں مکس کر دیں، جیسے ہی آپ نے یہ مغزیات ڈالے فوراً یہ بھی ڈال دیں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح یہ آپس میں مکس کر دیں، مکس کر کے آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ آپ کی خوراک ہونی چاہیے 2 تولہ صبح نہار پیٹ، اور 2 تولہ رات کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد۔ اگر آپ گھر پر ہی ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کام پر نہیں گئے، تو آپ اس کو رات کھانے سے 2 گھنٹے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی یہ خوراک بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو یہ ایک بندے کی خوراک ہے، آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ یہ اس کو بنا کر گھر کے 4 افراد کھانا شروع کر دیں۔
یہ جو کھویا یہ حلوہ آپ نے بنایا ہے گاجر کا، یہ آپ نے صرف ایک بندے کی خوراک ہے، اگر ایک بندہ کھا لیتا ہے تو یقین کیجئے جو کمزور جسم والے حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ صحت مند ہے، ان کا جسم ماشاءاللہ ہیوی اور قوت والا ہوگا اور جسم کے اندر بہت زیادہ انرجی آئے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مہنگا ہے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو آپ زعفران اگر اس سے نکال دیتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کو فائدہ ضرور دے گا۔ تو جن دوستوں کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر چینی نہ ڈالیں، چینی انہوں نے نہیں ڈالنی، تو چینی کے بغیر بھی یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو آپ اس کو دوسرے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، جو کہ گھر میں اکثر آپ نے گاؤں میں سنا ہوگا کہ وہ دال کے بناتے ہیں یا چنوں کی وہ پنجیری سی بناتے ہیں یا وہ پنیاں سی بنا لیتے ہیں سردیوں میں کھانے کے لیے۔ تو پیارے ناظرین وہ فائدہ تو ضرور دیتی ہے، گرمی دیتی ہے جسم کو، لیکن جو یہ حلوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تمام امراض کے لیے، آپ کی دماغ کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، قوت باہ کے لیے اور مادہ منویہ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ صورت انزال کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ سردیوں میں سیکس کرنے کا مزہ زیادہ آتا ہے، تو لہذا اگر آپ اس حلوہ کو کھا لیتے ہیں تو آپ کے سیکس کی جو طاقت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو جن دوست احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ تو جن دوستوں نے اگر کوئی ویڈیو آدھی ڈیمانڈ منگوانی ہو تو وہ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے کمنٹ کریں۔ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں 0343416747 تو آدھی ڈیمانڈ اگر آپ نے کوئی نسخہ منگوانا ہو یا آپ نے کوئی ویسے میرے دواخانے سے نسخہ منگوانا ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔